جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم نظر عباس کے گھر موجود ہیں جو 23 جنوری کو ڈمپر حادثے میں اپنی جو بیوی تھی اسے کھو بیٹھا ہے۔ اسی وقت موقع پہ وہ جہاں باغ ہو گئی، خود کا ایک ہاتھ جو ہے وہ کاٹ دیا گیا ہے، کیونکہ اسی وقت ڈمپر تلے یہ ہاتھ کٹ گیا تھا۔ 3 معصوم بچیاں ہیں جو ان کے ساتھ بیٹھی ہیں۔ ایک ایسا حادثہ ہے کہ جس کی جتنی ہم مذمت کریں کم ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہ 23 جنوری کے بعد بھی کئی جانیں انہی ڈمپر اور ٹینکر تلے کچلی جا چکی ہیں۔ واقعات رک نہیں رہے ہیں، لیکن جب ہم یہاں آئے تو مجھے پتہ چلا کہ یہ ایک گارمنٹ کے آفس میں کام کرتے تھے جہاں ان کی تنخواہ 30,000 روپے تھی۔ تو میں نے ابھی ان کو یہ کہا ہے کہ یہ 30,000 روپے ہر مہینے یہ میری جانب سے ان کو ملا کریں گے، اور ان کی تینوں بچیوں کی جو تعلیم کی ذمہ داری ہے وہ بھی میں نے اپنے ذمہ لی ہے، اور ہم ان کو ایڈمیشن کرائیں گے اچھے انگلش میڈیم اسکول میں، اور جب تک یہ پڑھنا چاہیں گی ان کی تعلیم کی ذمہ داری تقریباً 12 سال تک کے لیے میں اپنے ذمہ لے رہا ہوں۔ اور آج ہم یہاں ان کو بھی ساتھ لائے ہیں، ہمارے بلڈر ہیں خضر بھائی اسمارٹ سٹی کے کیپٹن صاحب بھی ساتھ آئے ہوئے ہیں، اور 80 گز کا اسمارٹ سٹی کے اندر جو ہے وہ انہیں پلاٹ بھی دے رہے ہیں، اور گھر بنانے میں بھی انشاءاللہ ان کی مدد کریں گے۔ اور اس کے علاوہ بھی پورے فیملی کے ساتھ میں نے یہی کہا ہے کہ ہم اظہار ہمدردی بھی کر رہے ہیں۔ پارٹی بھی ہماری ساتھ آئی ہوئی ہے، فاروق ستار بھائی بھی ساتھ ہیں، یہاں ہمارے ایم پی ہیں عبداللہ بھائی وہ بھی ساتھ ہیں، ہمارے سیکرٹری جنید بھائی بھی ساتھ آئے ہوئے ہیں، رابطہ کمیٹی کے شکیل بھائی، باقی بھی سارے دوست بھائی ساتھ ہیں۔ مقصد صرف یہی ہے کہ یہ شہر ہمارا ہے، اور ہمیں یہاں جو زیادتیاں اور ظلم ہوں گے اس کے اوپر آواز بھی اٹھائیں گے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ڈمپر اور ٹینکر مافیاز جو ہیں جو ظلم کر رہے ہیں، جسے میں قاتل ڈمپر اور قاتل ٹینکر کہتا ہوں، وہ اسی لیے ہے کہ آج یہ شخص اپنے ہاتھ سے بھی محروم ہے، اور ان بچیوں کی ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی، اور یہ بچیاں جو ہے جو کہ بھی معصوم ہیں، ان کو ہم کیا جواب دیں؟ ان کی ماں کو کیسے کچلا گیا، یہ حادثہ کیسے ہوا، یہ ایک دردناک کہانی ہے، اسے سناتے ہوئے بھی افسوس ہو رہا ہے۔ لیکن میری جو انتظامیہ ہے اس سے یہی میرا کہنا ہے کہ قانون سازی موجود ہے، اس پر عمل درآمد کرائیں، قانون سازی کرنی ہے تو اسے فوری طور پہ کریں، آئندہ ایسے واقعات نہ ہوں اس کے روک تھام کے لیے کوئی کام کریں۔ لیکن حالات اور واقعات سے تو یہی لگتا ہے کہ نہ یہ پہلا واقعہ تھا اور نہ یہ آخری واقعہ ہے۔ کئی جنازے اس شہر سے اٹھ گئے ہیں، اسی لیے اس بار عید بھی ہم نے بہت سادگی سے منائی، اور یہی ہم کر سکتے ہیں۔ جو آج یہاں موجود ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ ابھی تک ان کے پاس کوئی شخص نہیں آیا جس نے ان کی مالی مدد کی ہو۔ ابھی معلومات جو ہم نے لی ہے اس کے مطابق FIR بھی ان کی کوئی 20-25 دن کے بعد کٹی ہے، اور یہ جب تھانے جاتے ہیں، نورجہاں تھانہ ہے سچن تھانہ، جب یہ سچن تھانے جاتے ہیں تو انہیں بھگا دیا جاتا ہے، انہیں بٹھایا نہیں جاتا، ڈرائیور ابھی تک گرفتار نہیں ہے، کتنا مہینے گزر چکے، ڈرائیور ابھی تک گرفتار نہیں ہے۔ IG صاحب سے میں خود بات کروں گا اس معاملے پہ، اور کیوں گرفتار نہیں ہے، کیوں ٹینکر یا ڈمپر والی کمپنیز جو مالکان ہیں وہ کیوں یہاں نہیں آئے، مالکان یہاں آئے، کوئی مالک یہاں نہیں آیا، کیونکہ یہ لاوارث شہر ہے، کیونکہ یہ سرجانی کا علاقہ ہے، کیونکہ یہ یوسف روڈ ہے، یہاں رہنے والے انسان نہیں ہیں، یہاں رہنے والے لوگ جو ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، پرسان حال نہیں ہے۔ اسی لیے جس ڈمپر نے مارا
نہ اس کا ڈرائیور گرفتار ہوا. ڈرائیور زیادہ طاقتور ہے. ایک بچی کی جان چلی گئی کیونکہ وہ غریب لوگ ہیں, کیونکہ انہیں کوئی پوچھ نہیں رہا. لیکن میں نے یہ کہا ہے کہ جو شہر کے لوگ ہیں اور اس صوبے کے مظلوم لوگ ہیں, میں ظالموں کی بات نہیں کرتا, جو مظلوم لوگ ہیں ان کو میں نے کہا ہے کہ گورنر ان کا بھائی ہے. اور آج اسی لیے ابھی مجھے فاروق بھائی بتا رہے تھے اور یا جنید بھائی بتائیں گے کہ شاید پہلا کوئی گورنر ہے جو اس سرجانی کے اس یوسف گوڈ میں پہلی دفعہ کوئی آیا ہے, شاید پاکستان بننے کے بعد سے. لیکن اسی لیے آیا ہے کہ اس نے اپنے ان لوگوں کو اپنا بھائی اور بہن کہا ہے. اور 18ویں ترمیم کے بعد سبھی جانتے ہیں کہ گورنر کے پاس کوئی صوبیداری اختیار نہیں ہے, کوئی گورنر کے پاس ایسا اختیار نہیں ہے جو فوری فیصلہ کر سکے. اگر وہ اختیار ہوتا تو آج اتنی دیر نہ لگتی, نہ FIR کٹنے میں, نہ ان کو انصاف ملنے میں. وہ ڈرائیور بھی پکڑا جاتا, وہ مالکان آ کر یہاں ان کو معاوضہ دیتے. ایک انسان کا ہاتھ کٹ گیا اور پھر میں ان کو مافیا کہوں کیوں نہ کہوں, ٹریفک گردی کہوں کیوں نہ کہوں, کیونکہ اگر انصاف مل رہا ہوتا تو ڈمپر ایسوسی ایشن جو کہ بہت بڑی دعوے دار ہے ان لوگوں کی اور بہت آواز اٹھاتی ہے, وہ کم از کم خود یہاں آتے, معاوضہ دیتے, معافی مانگتے. کیونکہ ہاتھ تو نہیں لوٹ سکتا, اس ان 3 معصوم بچیوں کی ماں تو نہیں لوٹ سکتی, لیکن انہیں کچھ کرنا چاہیے تھا. اور یہی سوالیہ نشان ہے اور یہی وجہ ہے کہ جس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ شہر لاوارث سمجھا جانے لگا ہے اور لاوارث ہے نہیں. کوشش کریں گے کہ انصاف دلائیں, کوشش کریں گے کہ ذاتی حیثیت میں ان کی مالی مدد کریں, اور جتنے بھی ڈمپر تلے کچلے جانے والے لوگ ہیں وہ گورنر ہاؤس میں آ کے اپنی رجسٹریشن کرا لیں. میں 12 اپریل کو ان سبھی ڈمپر اور ٹینکر تلے کچلے جانے والے لوگوں کو دوپہر 2 بجے گورنر ہاؤس آنے کی دعوت دے رہا ہوں. سب آئیں, بیٹھے, اپنے حالات واقعات بتائیں, اپنی FIR کی کاپیز لے کر آئیں. جن کی FIR نہیں کٹی ہے وہ بھی آئیں. سارے لوگ لوائقین, ماں باپ اگر کسی کے ہیں وہ آ جائیں, کسی کے بھائی ہیں وہ آئیں. ہم بیٹھیں گے 2 بجے اور لائحہ عمل بنائیں گے, اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ہماری جو اسمارٹ سٹی کے ہمارے بلڈر ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے میرے ساتھ کہ سبھی کو 80 گز کا ہم پلاٹ دیں گے. اور باقی بھی جو مدد ہو سکے گی, مالی مدد ہو سکے گی, انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارے ساتھ ہیں. اور بھی مخیر حضرات ساتھ ہیں, اور میں صرف یہی کہوں گا کہ یہ شہر لاوارث